خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک کتاب کے چند صفحات ہیں۔ عنوان ہے پہلا شاعر۔ اور جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ برطانوی ہندوستان کے بارے میں کوئی آپ کہہ لیں کہ عام سی تاریخی کہانی ہوگی، لیکن اس میں ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے واقعی پکڑ لیا۔ کہانی کا آغاز کسی جنگ یا کسی بغاوت سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت گہری، بھاری خاموشی اور مایوسی سے ہوتا ہے۔ یہ بہت غیر معمولی طریقہ ہے کسی کہانی کو شروع کرنے کا۔ بالکل، عام طور پر تو ایسی کہانیاں ہیروز اور ویلن کے ٹکراؤ سے ہی شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ ماخذ ہمیں پہلے اس دور کی نفسیات میں لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا نہیں ہے بلکہ محسوس کرواتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوستان خاص طور پر مسلمانوں پر کیا بیت رہی تھی۔ یہ صرف کوئی سیاسی شکست نہیں تھی، یہ ایک روحانی اور نفسیاتی شکست کا احساس تھا، جیسے کسی نے پوری قوم کی روح ہی قبض کر لی ہو۔ اور اسی ماحول کو سمجھنے کے لیے آج ہم اس کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ تحریر کیسے ایک نوجوان کے ذاتی غصے کو ایک پوری نسل کی بیداری کی کہانی میں بدل دیتی ہے، اور اس تبدیلی میں شاعری کا کیا کردار ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور، اور یہ سفر شروع ہوتا ہے اس احساس سے جسے ماخذ غلامی کی لعنت کہتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی کتابی جملہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے روزمرہ کی زندگی میں بے بسی کا احساس۔ سڑک پر چلتے ہوئے، بازار میں سودا کرتے ہوئے، ہر جگہ یہ احساس کہ آپ اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کے شہری ہیں، آپ کی کوئی عزت نفس نہیں ہے۔ جی، اور کہانی کا جو مرکزی کردار ہے کامران، وہ اسی احساس کو جی رہا ہے۔ وہ ایک نوجوان ہے جس کے اندر ایک آگ جل رہی ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ اس کے سینے میں انگارے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد حکمرانوں کا تکبر دیکھتا ہے اور اپنے لوگوں کی خاموش بے بسی، اور اس کا خون کھولتا ہے۔ یہ غصہ ابھی بے سمت ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کرے۔ ہاں، لیکن اہم بات یہی ہے کہ یہ غصہ ابھی تک صرف ایک ذاتی تجربہ ہے۔ یہ کسی بھی نوجوان کا غصہ ہو سکتا ہے جو اپنے ارد گرد ناانصافی دیکھتا ہے۔ کہانی کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ اس ذاتی غصے کو ایک اجتماعی مقصد سے کیسے جوڑتی ہے، اور اس کے لیے مصنف ایک بہت ہی طاقتور منظر تخلیق کرتا ہے۔ وہ بازار والا واقعہ ہے نا؟ کامران دیکھتا ہے کہ ایک انگریز افسر گھوڑے پر سوار ہے اور ایک بوڑھا ہندوستانی غلطی سے اس کے سامنے آ کر گر جاتا ہے۔ اب کسی بھی مہذب معاشرے میں تو یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ سوار رکے گا، اس بوڑھے کی مدد کرے گا، لیکن وہ افسر اسے کوڑے مارنا شروع کر دیتا ہے اور چیختا ہے کہ تم اندھے ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہے، لیکن سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کر اس افسر کو روکے یا اس بوڑھے کی مدد کرے۔ یہ خاموشی اس کوڑے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ اس اجتماعی بے بسی کی علامت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر تو بہت طاقتور ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا سا سٹیریوٹائپیکل ہے؟ یعنی ایک ظالم انگریز اور ایک بے بس ہندوستانی۔ کیا ماخذ میں اس سے زیادہ گہرائی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، سطح پر تو یہ سٹیریوٹائپیکل لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی کامران کے رد عمل میں ہے۔ وہ بھی تو اسی ہجوم کا حصہ ہے۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے۔ وہ تصور کرتا ہے کہ وہ ٹیپو سلطان ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ ایک ہی وار میں اس افسر کا سر قلم کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ہاتھ خالی ہیں اور قدم زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تضاد اس کی خواہش اور اس کی حقیقت کے درمیان، یہی اس منظر کو سٹیریوٹائپیکل ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ غلامی کی نفسیات کو کھول کر رکھ دیتا ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے لیکن کر کچھ نہیں پاتا۔ یہ بے بسی اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد اس کی بے چینی ظاہر ہے کہ اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس گھٹن سے بھاگ کر شہر سے باہر ایک پرانے ویران باغ میں پناہ لیتا ہے۔ ماخذ میں اس باغ کی منظر کشی بہت علامتی ہے۔ کبھی ایک شاندار جگہ رہی ہوگی، سنگ مرمر کے فوارے، صاف پانی کے حوض، ہر طرف ہریالی، لیکن اب سب کچھ اجڑا ہوا ہے۔ فوارے ٹوٹے ہوئے ہیں، حوض خشک ہیں، اور ہر طرف جنگلی جھاڑیاں ہیں۔ اور یہ باغ صرف ایک باغ نہیں ہے، یہ خود ہندوستان کی علامت ہے، اس کی کھوئی ہوئی شان و شوکت کا استعارہ۔ کامران اس اجڑے ہوئے باغ میں بیٹھ کر صرف انگریزوں کو نہیں کوستا، یہاں کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ اس کا غصہ اب وہ غور و فکر میں بدل رہا ہے۔
یعنی وہ خود احتسابی کی طرف مائل ہوتا ہے؟ بالکل، وہ سوچتا ہے کہ اس حال کے ذمہ دار صرف باہر والے نہیں، ہم خود بھی ہیں۔ ہماری آپس کی نا اتفاقیاں، ہماری ذاتی انائیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، ان سب نے مل کر ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ کوئی بھی باہر سے آ کر ہم پر حکومت کر سکتا تھا۔ یہ ایک بہت پختہ سوچ ہے۔ جب کوئی فرد یا قوم صرف دوسروں پر الزام تراشی سے نکل کر اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ بیداری کا پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ کہانی اب ہم بمقابلہ وہ سے آگے بڑھ کر ہم خود کیا ہیں کہ سوال تک پہنچ گئی ہے۔ اور اسی گہرے غور و فکر کے لمحے میں جب وہ مایوسی اور خود شناسی کی ملی جلی کیفیت میں ہے، اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، ایک بہت ہی پر اثر، سریلی اور توانا آواز۔ کوئی گا رہا ہے، اور یہ کوئی عام گیت نہیں ہے۔ اس کے الفاظ سوئی ہوئی قوم کے لیے ایک پیغام ہے۔ جی، یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو، اپنی طاقت کو پہچانو، یہ غلامی کی زنجیریں لوہے کی نہیں، تمہارے اپنے وہم کی بنی ہوئی ہیں، انہیں توڑ دو۔ یہ ایک دم سے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ جہاں ہر طرف مایوسی کا اندھیرا تھا، وہاں یہ آواز امید کی ایک کرن بن کر ابھرتی ہے۔ یہ کامران کے لیے ایک جھٹکا ہے، ایک انکشاف ہے۔ وہ اس آواز کے پیچھے جاتا ہے اور اس کی ملاقات رحمت خان نامی ایک بزرگ سے ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ کامران کو لگتا ہے کہ یہی وہ عظیم شاعر ہے، لیکن رحمت خان کہتے ہیں، نہیں بیٹا، میں تو ایک قاصد ہوں، پیغام کسی اور کا ہے، میں تو بس اسے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شاعری کوئی اسٹیج پر نہیں سنائی جا رہی، یہ ایک زیر زمین تحریک کی طرح پھیل رہی ہے، سینہ بسینہ، ایک شخص سے دوسرے شخص تک۔ ایک ایسے نظام میں جہاں آزادی اظہار پر پابندی ہو، نظریات ایسے ہی سفر کرتے ہیں۔ رحمت خان اس نیٹ ورک کا ایک حصہ ہے جو اس پیغام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ پیغام ہے کیا؟ رحمت خان کامران کو دو خاص لفظوں سے متعارف کرواتا ہے، خودی اور عمل۔ یہ الفاظ ہمارے لیے تو جانے پہچانے ہیں، لیکن اس وقت کامران جیسے نوجوان کے لیے بالکل نئے تھے۔ اور یہ صرف بھاری بھرکم الفاظ نہیں ہیں، رحمت خان اسے سادہ زبان میں سمجھاتا ہے۔ خودی کا مطلب ہے اپنی ذات کی پہچان، اپنی قدر کو سمجھنا، یہ جاننا کہ تم غلام پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہارے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ یہ احساس کمتری کا آپ کہہ لیں کہ علاج ہے۔ اور عمل کا مطلب ہے کہ صرف سوچتے مت رہو، خواب مت دیکھتے رہو، اٹھو اور اس سوچ کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ کرو۔ یہ سوچ سے عمل تک کا سفر ہے، اور یہی کسی بھی انقلاب کی بنیاد ہوتا ہے۔ تو دلچسپ بات یہ نہیں ہے کہ اقبال نے، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ شاعر ہیں، انہوں نے شاعری لکھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شاعری ایک وائرس کی طرح کیسے پھیلی، بغیر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے، ایک ایک شخص کے ذریعے، یہاں تک کہ اس نے کامران جیسے نوجوانوں کے خون میں آگ لگا دی۔ یہ نظریات کا سفر ہے، شاعری تو صرف ایک گاڑی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ آئیڈیاز کے وائرل ہونے کی کہانی ہے۔ رحمت خان بتاتا ہے کہ انگریز حکومت اس شاعر سے بہت خوفزدہ ہے۔ پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے، اس کی شاعری پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک نظم، ایک گیت فوج کی گولیوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کہ ایک شاعر حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے، اپنے آپ میں بہت طاقتور ہے۔ اس سے کامران کا تجسس اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ بےتابی سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ پراسرار اور بہادر شاعر ہے کون؟ وہ کون ہے جس کی آواز نے پورے ملک میں ایک نئی روح پھونکتی ہے؟ اور پھر رحمت خان وہ نام لیتا ہے جو اس پوری تحریک کا مرکز بننے والا تھا۔ وہ کہتا ہے اس کا نام ہے اقبال۔ اقبال، ایک نام، لیکن یہ صرف ایک نام نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ ایک چابی تھی، ایک شناخت تھی۔ اس ایک نام نے کامران کے سارے بکھرے ہوئے غصے، اس کی بے بسی، اس کے سوالات، سب کو ایک مرکز دے دیا۔ اب اس کا غصہ بے سمت نہیں تھا، اسے ایک راستہ مل گیا، ایک نظریہ مل گیا، ایک مقصد مل گیا جس کے لیے وہ لڑ سکتا تھا، اور اگر ضرورت پڑے تو جان بھی دے سکتا تھا۔ یعنی یہ ایک آہا مومنٹ تھا۔ یہ ایک انقلابی آہا مومنٹ تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک بے چین نوجوان تھا، اس نام کو سننے کے بعد وہ ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہے۔
کہانی کا اختتام اسی موڑ پر ہوتا ہے کہ کامران اب اس اجڑے ہوئے باغ میں بیٹھ کر افسوس کرنے والا نوجوان نہیں رہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مجاہدین آزادی کے اس قافلے میں شامل ہوگا جسے اقبال کی شاعری نے نظریاتی بنیاد فراہم کی ہے۔ جب ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔ ہم نے مایوسی سے شروع کیا تھا اور اب ہم ایک انقلاب کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ یہ سفر ایک فرد کے ذریعے ایک پوری قوم کے سفر کو دکھاتا ہے۔ جی، یہ کہانی پہلا شاعر ایک فرضی کردار کامران کو استعمال کر کے ایک تاریخی حقیقت بیان کرتی ہے کہ کس طرح اقبال کے فلسفہ خودی اور عمل نے ایک مایوس نسل کو امید اور مقصد دیا۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نظریات جب وہ فن، خاص طور پر شاعری کا روپ دھار لیتے ہیں تو وہ سلطنتوں کو ہلا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ آرٹ کی انقلابی طاقت کا ایک لازوال ثبوت ہے کہ صحیح وقت پر کہا گیا ایک شعر تلواروں سے زیادہ گہرا زخم لگا سکتا ہے۔ بالکل۔ کہانی یہ دکھاتی ہے کہ کامران کے تحریک آزادی میں شامل ہونے کا فوری اور براہ راست محرک اقبال کی شاعری تھی۔ اس سے ایک وسیع تر سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں جب ہمارے معاشروں کو بھی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے تو ہمارے شاعر کہاں سے آتے ہیں؟ کیا وہ ادیب ہیں، موسیقار ہیں، فلم ساز ہیں، یا شاید وہ گلیوں میں دیواروں پر تصویریں بنانے والے آرٹسٹ ہیں؟ موجودہ دنیا میں وہ انقلابی شاعری کس شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے جو ہمیں صرف سوچنے پر نہیں بلکہ عمل پر بھی اکسا سکے؟